تو ہم جیسے تو میں بول بھی نہیں سکتا, ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے, نہ عقلی اعتبار سے, نہ منصب کے اعتبار سے, نہ اعضاء کے اعتبار سے, نہ اشیاء کے اعتبار سے. میں چاروں طبقے دے رہا ہوں. ہم جیسے بن کے آئے ہیں, دکھتے تھے نہیں. اعضاء کے اعتبار سے بھی ہم جیسے نہیں. یہ دیکھیں نا, یہ میرا ہاتھ ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. انکل جی میرا ہاتھ خدا نخواستہ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے, اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا, انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. چاند. یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو حسنین کے نانا کی شان پہ یار مسکرا بھی نہیں سکتا. میرا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. علی حمزہ صاحب میں نہ دیکھنا سرکار, یہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. بھائی جان یہ ہاتھ, جوانو جاگنا, خدا را میں بہت بڑا مقدمہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, اور جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. جب واپس ہمارے اہل سنت بھائیوں میں جائیں تو جا کر انہیں بتانا کہ شیعہ برادری میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. بھائی جان میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے. وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درختہ کی کلمہ پڑے, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آ جائیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو گو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑتی ہے. یہ ہاتھ موڑ کے, میں کوئی بات بھی میٹرک کے سلیبس سے ہٹ کے نہیں کروں گا چاہے کسی کو اعتراض ہو جائے. میری طالب علمانہ باتیں اور یہی تسلیم کرواؤں گا مناظرانہ انداز میں. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے. اس ہاتھ کے اوپر اگر مکے کی کنکریاں آ جائیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا کہ بلا یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. مجھے نہیں پتا کون کتنی داد لگایا, میں اپنی بات کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. یہ میری زلفیں ہیں, ہماری زلفیں بڑھتی بھی رہتی ہیں, گرتی بھی رہتی ہیں, کٹتی بھی رہتی ہیں. پھر عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ یہ آنا بند بھی ہوتی ہیں, اور نہیں آیا وہ بندہ جو مسکرائے کبھی نہیں. یہ ہے ہماری زلفیں. مقدمین کے جملے ہیں, تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا بڑا مہذب بادشاہ اپنی ٹوپی میں رکھے تو ہر جنگ کا فاتح بن کے گھر آتا ہے. اگر ایک بال ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. یا رسول اللہ, علی عباس کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے. جو نہیں بولا اس بندے سے میری بات نہیں, خدا کی قسم. جسے آتا ہے حسین کا نام مل کے بولو حیدر حیدر. سر جب ایک بال کا, مہربانی بھائی جان, جب ایک بال, دائیں بائیں جاننا ہی نہیں, دائیں بائیں کی کرنی ہی نہیں. تھوڑے وقت میں بات کر کے میں یہ گیا, آپ سوچ رہے ہوں گے میں نکل جاؤں گا. جب ایک بال کا یہ حال ہے, پاجی کی پہ کر دے ہو, ایک بال کا یہ حال ہے, پوری آل کا کیا. چلیں میں ذرا آپ کو چیک کرتا ہوں, اسپیشلی توانوں, اس پاس میرے خیال زیادہ ٹھنڈ ہے, میں توانوں چیک کرتا ہوں. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں. شیعہ سنی دونوں گھروں کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ دل نہیں دکھایا جائے گا, دل آزاری نہیں کی جائے گی, مطمئن کر کے گھر واپس بھیجا جائے گا. ادھر دیکھیے, یہ چھوٹا منہ بڑی بات بھی نہ ہو اسد بھائی, یہ بندے ہاتھوں کے. اس سے لاڈلی روایت تاریخ کے دامن میں کوئی مل جائے تو میرے سامنے رکھنا. تاریخ اسلام میں ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, زلفیں ان کی, ہائے ہائے زلفیں, واہ واہ, انشاءاللہ میں سمجھا سکا. تاریخ کہتی ہے یہ ہمارے دانت ہیں, یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں, یہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, یہ آنا بند بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی. لاہور میں تیرے معیار نو سلام کرایا, مل کے نعرہ حیدری. یا علی یا علی, جیو پہ جیو پہ, جوانیاں مانو. شہباز بھائی جملے کا وزن کرنا ہے, جلدی جلدی جلدی. اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں, نعرہ آپ نے لگایا, کس نے لگایا تھا؟ آپ نے لگایا تھا. مصرع قبول. اہل سنت بھائی ہیں, کھڑے ہو جائیں, اب پھر کھڑے ہو جائیں اور جملہ کا, اور جہاں یاد آئے میرے بھائی, یہ بات ہماری شیعہ فیملی کی نہیں ہے, یہ آپ اہل سنت بھائیوں میں خدا کی قسم آسمان سے بڑا نام ہے صوفیاء میں, وہ گولڈا شریف سے پیر نصیر الدین نصیر,
آپ کے اہل سنت میں آسمان سے بڑا نام ہے، میں شیعہ ہو کہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایک بات ایسی کر دی کہ وہ لاک کر گئے، انہوں نے تالا لگا دیا کہ اس کے بعد بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ فرما گئے زمانے والوں میرے آقا اولاد دیتے ہیں یا نہیں اسے چھوڑو، بیٹے دیتے ہیں یا نہیں، رزق دیتے ہیں یا نہیں، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، اولاد دیتے ہیں یا نہیں، دولت دیتے ہیں یا نہیں، خاکی تھے یا نوری، نوری تھے یا خاکی، ایک شیعہ تھے ایک سنی، کلہ رہ جائے گا میرے خیال ہے، ورنہ سارے یا سارے بول پہ یا سارے چپ کر گئے۔ انہوں نے بات ہی فرماتے دنیا والوں یہ باتوں کو چھوڑو، بس اتنی سن، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ نہیں آیا وہ بندہ، نہیں آیا پیر مہدی شاہ جی جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مل کے بولو سخی لال کلندر۔ شکر کر، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ یار ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، ارے زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں، دندان ان کے دندان جیسے نہیں۔ ارے ویکھو تسی پچھلی دا مزہ لیندے پہ اس گل دا تے میں اگلی تواڈے تے سٹ دیساں۔ اے ویکھو یہ ہمارے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے، بڑی جلدی بڑی جلدی، یہ ہمارے پاؤں بھی ہیں بھائی جان، قدمین میرے آقا کے بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے، یار میں اتھینٹک بات کروں تو آپ بولیں، میں نہیں کروں تو آپ مجھے کہیں بھی علی عباس ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، ٹو دی پوائنٹ بات ہے۔ تیسرا راستہ ہی میں آپ کے لیے نہیں چھوڑ رہا، اب اس وقت میں کسی کا وقت کتنا قیمتی ہے مجھے کیوں ضائع کروں۔ یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور وہ قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس کی قسم خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے۔ یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں، سامعین عزت حسین کی قسم ہے کسی کو کبھی نوٹس کیا ہی نہیں، ججمنٹ والا خانہ ہی بند کر دیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ابراہیم ذوق نے کہا تھا جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صباب کبھی چلے۔ میں اپنا سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور جملہ آسمان چھوٹا ہے، علی عباس جملہ آپ کو بہت بڑا دے کے جا رہا ہے۔ یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور وہ پاؤں وہ ہیں کسی زمین سے مس ہوں تو خدا اس زمین کی قسمیں کھاتا ہے۔ بہت آسان ہے، سارے کھڑے ہو جائیں گے اگر دو شعر اور پڑھ دیے، لیکن جملہ خدا را انہیں ساتھ لے کے جائیے گا اور ڈسکس کیجئے گا، لڑائی میں نہیں، پیار پیار میں سمجھائیے گا کہ یار ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یہ دیکھنا، یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور ان پاؤں اگر مس ہو جائیں تو وہ زمین لائے کے قسم ہو جائے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ باندھنا۔ علی حمزہ صاحب غفران مجتبیٰ صاحب کے مجلسی میرے خیال ہے لائیو سن رہے ہوں گے، فیڈرل بی ایریا کراچی میں، عزت حسین کی قسم کتنی دادیں ہوئیں میں نہیں جانتا، میں جھولی پھیلا رہا ہوں۔ میری زندگی میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب میں اپنی ذات کے اوپر رش کرتا ہوں، خدا کی قسم میرے مولا کا اتنا کرم ہو جاتا ہے، یہ دیکھنا مجھے خالی نہ لوٹانا۔ میں جملہ دے رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا جیسا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ مان کے کہنا قبلہ ہمارا یہیں لاہور کا ایک بھائی ہے، اور ہاتھ مان کے کہہ رہا تھا حضور آپ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہو گئے، اور آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ اسے لاہور کہتے ہیں، اس کا نام ہے لاہور، یہ ہاتھ سلامت۔ تو جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ نالین سمیت مک گئی نوکری، نالین سمیت۔ اگر محنت نظر آئے تو مولا کی قسم سیرت النبی صبح تک چلتی رہے گی، لیکن بات